وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آج کی 14ویں تراویح میں الحمدللہ 1.25 پارہ پڑھا گیا اور ہمارے 17.5 پارے مکمل ہو گئے۔ اس میں سورہ انبیاء کا بچا ہوا حصہ پڑھا گیا اور 2 صورتیں مکمل سورہ حج اور سورہ مومنون مکمل پڑھی گئیں، اور سورہ نور ہم نے شروع کر دی۔ سورہ نور کے بارے میں انشاءاللہ اللہ نے زندگی صحت رکھی تو کل کے نشست میں بات کریں گے۔ سورہ انبیاء جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء کی حالات زندگی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور کچھ انبیاء ایسے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں بھی ہے، اور کچھ انبیاء ایسے ہیں کہ جن کا ذکر صرف اسی صورت کے اندر۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کا تذکرہ فرمایا۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے ایک حکم نازل کیا۔ وہ یہ کہ اللہ پاک نے سب سے پہلی جو آسمانی کتاب اتاری تھی وہ تورات اتاری تھی۔ تورات کے بعد زبور نازل ہوئی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بہت شریر، بہت بدماش اور دین کے اندر نئی نئی باتیں نکالنے والی قوم تھی۔ اللہ پاک نے زبور تورات میں ہونے والی تبدیلیوں کے ازالے کے لیے اور شریعت کے احکامات کو زمانے کے اعتبار سے تبدیل کرنے کے لیے زبور نازل کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین میں مبعوث ہوئے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، اور داؤد علیہ السلام بیت المقدس کے بھی بادشاہ تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام پہ اللہ پاک نے یہ حکم نازل کیا تھا کہ اس بیت المقدس کا جو مالک ہوگا وہ قوم ہوگی مالک جو میری فرما بردار ہوگی، جو قوم حق پہ ہوگی وہ اس بیت المقدس کو حاصل کرنے کی اور اس کو اپنے پاس رکھنے کی حقدار ہوگی، اور جو قوم حق پہ نہیں ہوگی تو وہ قوم جو ہے بیت المقدس کو اپنے پاس رکھنے کی حقدار نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نے سورہ انبیاء میں بھی یہی فرمایا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں یہ حکم نازل کیا تھا کہ اس سرزمین، فلسطین کی سرزمین کا جو مالک ہے، فلسطین کی سرزمین کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے، میرے فرما بردار بندے۔ اب یہ آیت اتنی واضح ہے کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں، کیونکہ یہود اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر پوری طرح عمل بھی کر لیں تو بھی ان کی نجات نہیں ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اب ان کے پیچھے چلے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ عمل نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات یہ ہیں کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جو آخر الزمان نبی ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا،
میں اگر اس دور میں ہوا تو میں ان کا ساتھ دوں گا اور میں ان پہ ایمان لاؤں گا، اور تم اس دور میں ہو تو تم بھی ایمان لے آنا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات موسیٰ علیہ السلام نے بتائی۔ بازاروں میں آواز لگانے والے نہیں ہوں گے، بازاروں میں آواز لگانے والے نہیں ہوں گے، امی قوم میں پیدا ہوں گے، ان پڑھ قوم میں پیدا ہوں گے، خود بھی امی ہوں گے، دنیا میں کسی سے تعلیم و تربیت نہیں لی ہوگی، براہ راست اللہ نے تعلیم و تربیت کی ہوگی۔ اسی طرح صدقہ نہیں کھاتے ہوں گے، ہدیہ لیتے ہوں گے۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر علامات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتائی۔ تو اگر یہود موسیٰ علیہ السلام کی دین پہ عمل کرنے والے ہیں تو انہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا چاہیے، اس کے بغیر موسیٰ علیہ السلام کا دین مکمل نہیں ہے۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے دین پر بھی عمل کرنے والے نہیں، تو یہ فرما برداروں کی فہرست سے خارج ہو گئے۔ ان کے بعد جو ہے وہ عیسائی ہیں، نصارہ ہیں۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں یہ نہیں بتایا کہ نعوذ باللہ 3 خدا بنا لو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں یہ نہیں بتایا کہ نعوذ باللہ اللہ نے بیوی بنائی، اللہ نے بیٹا بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ بتایا کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول بن کے تمہارے پاس آیا ہوں، مجھ سے پہلے جو کتاب تورات نازل ہوئی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، ومبشرا برسول، اور میں ایک ایسے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا۔ سورہ صف کے اندر اللہ پاک نے آیت نازل۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو یہ ہے۔ اب جو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے عیسائیت پہ قائم تھے، اسلام لانے سے پہلے عیسائیت پہ قائم تھے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان کی 3 نشانیاں، نبی آخر الزمان کی 3 نشانیاں: صدقہ استعمال نہیں کرتے، ہدیہ استعمال کرتے ہیں، اور پشت پر مہر نبوت ہے۔ یہ 3 نشانیاں انہوں نے پڑھی تھی کہیں پہ۔ تو ایک دن جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مدینے تو کھجوروں کا تھال بھر کے لے کر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ ہے، اور بیٹھ گئے۔ تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین میں، غربا میں وہ تقسیم کر دیا، اس میں سے ایک کھجور بھی استعمال نہیں کی۔ پھر کچھ دن کے بعد، اور بعض روایت میں کہ اگلے دن آئے ایک اور تھال بھر کے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدیہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے مساکین کو بھی دیا، ان کے علاوہ دیگر حاضرین کو بھی دیا، اور بچے کو بلا کر دیا کہ جاؤ میرے گھر پہ لے جا کے دے دو، وہ خود بھی استعمال۔ اب 2 نشانیاں پوری ہو گئیں۔ اب پشت پہ مہر نبوت تو اس وقت دیکھیں گے جب کہ کرتا اترا ہوا ہوگا۔ تو اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے کہ کوئی وقت ایسا ہو کہ آپ علیہ السلام کے پشت مبارک سے کرتا ہٹے اور میں مہر نبوت دیکھ لوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کے کیا کہنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بلایا اور بلا کے کرتا ہٹا کر مہر نبوت دکھائی، تو ایسے ہی لپٹ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں۔ تو عیسائیت کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ان پہ ایمان لانا پڑے گا۔ تو یہ لوگ اپنی تعلیمات کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے پابند ہیں، اپنی کتابوں کی تعلیمات کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے پابند ہیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کے اس حکم کو چھوڑ دیا تو یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ نہیں رہے۔ تو اب اللہ کے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے، چاہے کسی بھی قوم کے ہوں، چاہے کسی بھی رنگ کے ہوں، کسی بھی نسل کے ہوں، کسی بھی زبان کے ہوں۔
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور یہی لوگ بیت المقدس کے حقدار ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہم نے یہ حکم کب نازل کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے داؤد علیہ السلام پہ یہ نازل کیا کہ اس سرزمین بیت المقدس کا مالک وہ ہے جو میرا پسندیدہ ہے۔ اور ہمارے اس دور میں بیت المقدس 1948 سے مقبوضہ ہے، اور 1967 سے وہاں نمازیں بند ہیں۔ 1967 سے مئی 1967 سے وہاں نمازیں نہیں ہوتی، اس سے ملحق جگہ پہ مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد اقصیٰ کے اندر جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بیت المقدس کی بات چھڑی تو ایک بات اور عرض کر دوں آپ کو کہ میڈیا کا دور ہے، اور بیت المقدس کے بارے میں حقائق بیان کرنے پر پوری دنیا میں ایسی زبردست پابندی ہے جیسے ہولوکاسٹ پر بات کرنے پر پابندی، ایسی بات۔ آپ سب نے مسجد اقصیٰ کی جو تصویریں دیکھی ہوں گی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سنہرے گنبد والی عمارت ہے، ایک سنہرے گنبد والی عمارت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، وہ جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ وہ جو سنہرے گنبد والی عمارت ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ وہ اس 8 کونا عمارت کے اندر ایک سرمئی رنگ کی چٹان ہے، وہی یہود کا بھی قبلہ تھا، وہی عیسائیوں کا بھی قبلہ تھا، اور وہی مسلمانوں کا بیت اللہ سے پہلے کا قبلہ تھا۔ اور اس چٹان کے گرد جو ہے یہ 8 کناروں والی عمارت تیار کی گئی ہے۔ یہ چٹان اندر سے کھوکھلی ہے، اور یہ چٹان جو ہے اتنی اندر سے کھوکھلی ہے کہ اس کے اندر ایک کمرے جیسی صورت بن گئی ہے، اور 70 آدمی تقریباً کھڑے ہو سکتے ہیں اس کے اندر، یہ اس کی پیمائش ہے۔ بیت المقدس ایک مستطیل احاطے کا نام ہے، جس میں کچھ مدارس ہیں، جس میں کچھ اکابرین کی قبریں ہیں، کچھ انبیاء کی قبریں ہیں، پھر آگے جا کر صحن میں یہ سنہرے گنبد والی عمارت ہے جو قبلہ اول ہے۔ پھر اور اس سے آگے جائیں گے تو انبیاء کے بیٹھنے کے چبوترے ہیں، یہ داؤد علیہ السلام کا چبوترا ہے، یہ شعیب علیہ السلام کا چبوترا ہے، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ چبوترا۔ پھر اور آگے جائیں گے تو مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ اور آگے ہے۔ مسجد اقصیٰ گہرے سبز رنگ کی ہے، اور اتنا گہرا سبز رنگ ہے کہ دور سے دیکھنے میں وہ کالا رنگ نظر آتا ہے۔ اس کے 3 گنبد ہیں، جیسے آپ نے میمن مسجد دیکھی ہوگی بولٹن مارکیٹ کی، تو اس کے 3 گنبد ہیں، ایسے مسجد اقصیٰ کے 3 گنبد ہیں۔ 12 اس کی محرابیں ہیں، 12 محرابیں ہیں۔ ایک محراب قبلے کے رخ پر ہے، باقی محرابیں انبیاء کی یادگار ہیں کہ یہاں فلاں نبی بیٹھتے تھے، یہاں فلاں نبی بیٹھتے تھے، یہاں فلاں نبی بیٹھتے تھے۔ اور یہ بیت المقدس جس شہر میں واقع ہے، یہود اسے یروشلم کہتے ہیں، مسلمان اسے القدس کہتے ہیں۔ یہ شہر پوری دنیا کے لیے بند شہر ہے، یہ شہر پوری دنیا کے لیے بند شہر ہے۔ اس شہر میں دنیا کا کوئی بھی مسلمان چاہے وہ امریکی شہریت رکھتا ہو، چاہے وہ مسلمان برطانوی شہریت رکھتا ہو، دنیا کا کوئی بھی مسلمان اس شہر میں اسے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس شہر میں صرف فلسطینی جو وہاں کے رہنے والے ہیں، صرف فلسطینی مسلمان جو مٹھی بھر بچے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کو بھی وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ تو یہ شہر جو ہے وہ بند شہر ہے۔ ہم نے کراچی شہر میں نوگو ایریاز دیکھے ہیں، 20 سال پہلے 25 سال پہلے ہم نے کراچی شہر میں نوگو ایریاز دیکھے ہیں کہ بھئی فلاں زبان والا فلاں علاقے میں نہیں جا سکتا، فلاں زبان والا فلاں علاقے میں نہیں جا سکتا۔ تو بالکل ایسے ہی کوئی بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے کا ہو، وہ یروشلم یا القدس شہر کے اندر نہیں جا سکتا،
یہ اس لیے کہ اگر مسلمان جاتے آتے رہیں گے تو مسلمانوں کے دلوں میں وہ چنگاری بھڑکتی رہے گی، وہ شعلہ بنتی رہے گی کہ ہم نے اسے آزاد کرانا ہے۔ اور پوری دنیا میں مسجد اقصیٰ کے نام پر جو عمارت دکھائی جاتی ہے وہ سنہرے گنبد والی عمارت ہے، اس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، چٹان کا گنبد۔ وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، مسجد اقصیٰ اور آگے ہے۔ مسجد اقصیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی توسیع کرائی تھی، اس کی تعمیر کرائی تھی، اور اس کے بعد پھر عبد الملک بن مروان نے، پھر اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے اس کی تزئین و آرائش کرائی تھی۔ اور یہ جب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر سن 17 ہجری میں فتح ہوا، اس وقت سے 1917 تک یہ مسلمانوں کے پاس تھا۔ 99 سال بیچ میں گیپ آیا تھا، 99 سال گیپ آیا تھا، باقی اس وقت سے لے کر سن 1917 تک یہ مسلمانوں کے پاس تھا۔ 99 سال کا گیپ آیا تھا اور عیسائیوں نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے آزاد کرایا تھا۔ پھر مسلمانوں کے پاس یہ سینکڑوں سالوں سے تھا۔ 1917 میں اس پر برطانیہ نے قبضہ کیا، اور برطانیہ نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو تقسیم کر کے اسرائیل کے نقشے میں 1948 میں اسرائیل کے نقشے میں ڈال دیا۔ تو یہ بیت المقدس کی کہانی ہے، یہ اپنے بچوں کو سنائیں، ان کے دلوں میں اس چنگاری کو زندہ رکھیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے، بیت المقدس ہم سے چھینا گیا ہے، بیت المقدس ہم سے لیا گیا ہے۔ اس چیز کو اپنے اندر زندہ رکھیں، اس چیز کو اپنے اندر زندہ رکھیں۔ ہم نیت رکھیں گے اپنے اندر کہ انشاءاللہ ہم بیت المقدس کو چھوڑائیں گے۔ ہم نہیں چھوڑا سکے، ہماری زندگی نے وفا نہیں کی، انشاءاللہ نیت کے بقدر اجر ملے گا، اور انشاءاللہ اللہ کی طرف سے یہ پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے فکر کیوں نہیں کی تھی، تم نے سوچا کیوں نہیں تھا میرے گھر کی۔ ہم دیکھیں تو صحیح، اس وقت تو ہم مسجد کے اوپر لڑتے ہیں کہ یہ فلانے فرقے کی مسجد ہے، یہ فلانے فرقے کی مسجد۔ ہماری مسجد میں جو ہے وہ لوگ شرابیں پی رہے ہیں، ہماری مسجدوں میں لوگ جو ہے وہ زنا کر رہے ہیں۔ جن ممالک میں کفار نے قبضے کیے، ان ممالک میں مسجدوں میں استبل بنا دیے، ان ممالک میں ڈانسنگ بار بنا دیے مسجدوں میں، ان ممالک میں جوئے کے اڈے بنا دیے، زنا کے اڈے بنا دیے۔ آج ہم جب اس اندلس میں دیکھیں، اسپین میں دیکھیں، تو مسجد قرطبہ کتنی بڑی مسجد ہے۔ وہ مسجد اتنی بڑی تھی کہ ایک صف میں 1600 آدمی کھڑے ہوتے تھے، ایک صف میں 1600 آدمی کھڑے ہوتے تھے، اور اس وقت چند 100 گز کی وہ ایک چھوٹی سی عمارت مسجد ہے، باقی ساری جگہ جو ہے وہ حکومت نے مختلف حصوں میں تقسیم کر دی ہے، جس میں جوئے کے اڈے بھی ہیں، ڈانسنگ بار بھی ہیں، زنا کے اڈے بھی ہیں۔ جو ہماری مسجدوں میں ہو رہا ہے، اس لیے کہ مسلمان سو گیا، اور ایسا سویا ہے کہ اس کو تھپک تھپک کے اور سلایا جا رہا۔ اور علماء اگر جگانے کی کوشش کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اپنا موبائل اٹھاتا ہے تو پھر سو جاتا ہو، پھر اس کی غیرت سو جاتی، پھر اس کی فکر سو جاتی۔ تو اپنے اندر اس چنگاری کو روشن رکھیں۔ ہماری زندگیوں نے وفا نہ کی تو نہ صحیح، لیکن یہ ہے کہ ہم اگر اپنے بچوں کو منتقل کر جائیں گے تو انشاءاللہ یہ دوبارہ آزاد ہوگا، ایک بار پھر آزاد ہوگا۔ یہ حدیث میں بتایا گیا، اور یہ طے ہے اللہ کی طرف سے، جو طے ہو چکا، ماشاء اللہ کانا، جو اللہ طے کر دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ ہم فکر کریں گے نا تو ہم حصے دار ہو جائیں گے اس کے اندر۔ ہمیں فکر کرنا چاہیے، ہم کم سے کم اس کا چرچا کریں، کم سے کم اسے پھیلائیں، اس کی بات کو آگے پھیلائیں۔ اپنے بچوں کو، جو ٹیچر بیٹھے ہوئے یہاں پہ، جو اساتذہ بیٹھے ہوئے، وہ اپنے شاگردوں میں چلائیں اس بات، وہ اپنے شاگردوں میں اس چیز کو زندہ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل